سیدی یا حبیب اللہ، یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں ببن، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پہنچے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا عقیدت مندوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز میں داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بس آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ تعالیٰ موسم انتہائی زیادہ ٹھنڈا ہے، کچھ دیر پہلے موسم برف کا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی موسم ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھنڈی راتیں، یہ گرم دن، بس آپ کی توجہ یہ یاد رکھیں، درویشی نام خدا ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں۔ بس آپ کی سماعتوں کی نظر یہ لفظ آپ یاد رکھیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ عطا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پہاڑ یہ عطا ہے خدا کی، اسی معنی آپ پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں صحرا ہے، وہاں کھلے میدان ہیں، وہ بھی خدا کی عطا ہے۔ جس طرح چاند سورج ستارے یہ ساری خدا کی عطائیں ہیں، یہ کرم ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ کبھی پہاڑ صحرا نہیں بن سکتے اور کبھی صحرا پہاڑ نہیں بن سکتے، اسی لیے اللہ نے مختلف طریقوں سے اپنے کرم سے ہر جگہ پر اپنے کرم سے رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دم کریں، میں اکثر اس بات سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آپ گھر میں دم کر لیں، اسے کسی چیز کا اثر ہے۔ اکثر آپ کو لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ وظیفہ کریں، اس وظیفے کے کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ کیوں اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیوں تکلیف و غم و مصیبت کے اندر گرفتار ہو رہے ہو؟ جنات کوئی کہانی نہیں ہے، کسی کہاوت کا نام نہیں ہے۔ اٹھائیں قرآن اور پوچھیں رب کے قرآن کے اندر سے یہ کتنی باغی مخلوق ہے، کس طرح انسانوں کے یہ تکلیفیں دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تو نہ کوئی کسی کو ڈنڈے مارنے سے، نہ کسی کے ہاتھ دبانے سے، نہ کسی کو دعا لگانے سے یہ جاتے ہیں، یہ نام خدا اور عشق مصطفیٰ سے چلے جاتے ہیں۔ یہ مہمان یہ مظفر آباد سے آئے ہیں، جامع مسجد کے خطیب ہیں، یہ آپ کی سامنے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک سال قبل انہوں نے ایک عورت کے ساتھ کسی چیز کا اثر تھا، انہوں نے دم ڈالا ایک سال قبل، اور اس جن اس کے اندر حاضر ہوا، وہی جنات ان کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کے پورے جسم پہ کٹ لگے ہیں۔ خطیب ہیں جامع مسجد کے، یہ آپ کے سامنے کھڑے خطیب ہیں جامع مسجد کے، یہ پورے خاندان کو تک کی زبان پہ بھی کٹ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں میں پہنچا ہوں، یہ پہلی مرتبہ دربار ایریا بلاوڑا شریف آئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ، اس سے قبل یہ دربار ایریا بلاوڑا شریف نہیں آئے۔ آتے ہی کہتے ہیں کہ میری کیفیت بدل گئی ہے، اگر یہ دم سے یہ ایسے پڑھنے سے چیزیں نکل جاتی تو عورت ہی ٹھیک ہو جاتی، یہ کیوں بیمار ہو جاتی۔ اس لیے یاد رکھیں، میں ان پیروں کے لیے عرض کرتا ہوں خدا را، کمائی کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، یہ جان کی بات ہوتی ہے۔ کیوں اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہو؟ کیوں ایسی شامیں برپا کرتے ہو کہ خود بھی سکون میں نہیں اور لوگوں کو بھی سکون میں نہیں رہنے دیتے؟ یہ ہم سے پوچھو، یہ صوفی فلسفہ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پوچھو، جنہوں نے رب کی عطا لی تھی، رب کا کرم لیا تھا، رب کی مہربانی لی تھی۔ اب ان سے پوچھو، وہ عورت تو وہ جن تو وہاں ہی رہا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک سال سے پورا ایک سال بیت چکا ہے۔ ان کی حالت دیکھو، ان کے بچوں کی حالت دیکھو، جسم کے کٹ دیکھو، تکلیفیں دیکھو۔ کاش ہم نے درویشی کو دکان بنا کر رکھ دیا ہوتا ہے جنات،
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور مجھ سے پوچھو اس کے لیے ہوتا کیا ہے؟ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں، پورے 22 سال ہو گئے ہیں، ایک شک بھی نہیں سویا، 22 سال ہو چکے ہیں، بوضو ہوں، 22 سال ہو چکے ہیں، دل لالچ سے پاک ہے، 22 سال ہو چکے ہیں، نہ کوئی ست ہے نہ کوئی لالچ ہے، فقط 2 ہی چیزیں سینے میں رکھ کے بیٹھا ہوں، ایک تاجدار ختم نبوت کی محبت کو سینے میں رکھ کے بیٹھا ہوں، اور دوسرا درد دل لے کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے آپ کی سماعتوں کے نظر یہ پیغام آپ لے جائیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو خود اپنے آپ کو پیر بناتے ہیں، پھر ایسی تکلیف اپنے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو، خطیب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مفتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ علم کی دنیا نہیں ہے، یہ خدا کے کرم کی دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ سارا۔ بات یہی اللہ کی نوازش ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ یہ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ اس دہلیز کے اندر کوئی شیطان جنات والا شخص داخل ہوتا ہے، جس کے ساتھ شیطان جنات ہیں، جو ہی دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ کوئی مرض والا ہوتا ہے، جو ہی دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے وہ شفا میں بدل جاتا ہے۔ کوئی جادو والا ہوتا ہے، اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے 7 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے، میں عرض میں مذہب نہیں مذاہب کو دیکھا ہے، میں نے ہندو نہیں، عیسائی نہیں، سکھ نہیں، کمیونسٹ کو بھی دیکھا ہے۔ یہ چیزیں ان کے ساتھ بھی میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کسی کہانی ہم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو فتوے لگاتے ہیں، جی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ درد کی شبیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے، اب یہ کتنے 1 سال سے کتنی اذیتیں، کہتے ہیں میں لوگوں کو کیا ٹھیک کرتا، اپنا درد لے کر پورے پاکستان میں گھوما ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ جو ہی صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز میں داخل ہوا اور وہ شیطان جن حاضر ہو گیا مجھ سے۔ ابھی دم ہوا ہی نہیں تھا، ابھی نہیں دم ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن نعرہ رسالت پہ جھوم کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ سارا فیضان حسین کے بابا کا ہے یار۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار عالیہ براورہ شریف۔ یہ خود اپنی کیفیت بتائیں گے، پہلی مرتبہ آئے ہیں، ابھی دم نہیں ہوا۔ کسی کو دم ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ان کی کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا، بس جو آ جاتا ہے اس پہ کرم اور مہربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، میں ایک جامع مسجد کا امام اور خطیب ہوں۔ 1 سال قبل ایک ہماری بہن تھی، اس کو ڈاکٹر نے بلڈ کینسر بتایا ہوا تھا، تو جو اس کے خامن تھے انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب آ کے آپ تھوڑا سا کوئی جھاڑ پھونک کر دیں، اس کو بہت تکلیف ہے۔ جو ہی میں نے اس کو دم کیا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہوگی اس کے بعد، لیکن مجھے پرابلم شروع ہوئی۔ پھر دوست احباب، پھر دم ڈلوانے والے جو ڈال رہے تھے ساتھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ زیادہ وظائف کریں۔ میں نے پھر تلاوت کو جو ہے نا صبح سے شام تک مستقل سننا، وظائف کی میں نے کثرت کی ہے۔ اور پھر جو میں حدیث میں ہم نے پڑھا، بیری کے پتوں سے بھی میں نہایا، عجوا کھجوریں بھی میں نے کھائی، یہ سارا کچھ۔ پھر دم جتنے بھی دم کروانے وہ کہتے ہیں آپ کی حاضری نہیں ہو رہی، آپ کا کام بہت مشکل ہے ہم سے۔ اب کرتے کرتے پھر میرے جسم پر کٹ لگنے شروع ہوئے، پھر میرے زبان کے اندر بھی بہت بری میری حالت بنی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میرے بچے جو صبح سکول جاتے تھے، آج صبح بھی یہ گرا ہے اور کل بھی گرا، اس کی نیچے والی جتنی جگہ ہے یہ ساری زخمی ہے، اور دوسری سے بڑی بیٹی ہے وہ بھی گھر میں پڑی ہے، بہت برا حال ہے گھر بچوں کا بھی۔ تو اب پھر بہت زیادہ میری جو حالات تھی میرے برداشت سے باہر ہوئی، تو پھر مجھے کوئی دوست نے کہا جی آپ بلاوڑہ شریف وہاں پہ جائیں آپ تو خطیب علی صاحب کے پاس، تو میں وہاں سے پھر آج صبح یہاں پر پہنچا، اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میری کیفیت، جتنے بھی دم میں نے ڈلوائے، میں جہاں جہاں بھی گیا عاملوں کے پاس،
ہر بندہ جس مشکل میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتے کہیں جان، لیکن ان کی طرف دیکھنے سے جو میری کیفیت پیدا ہوئی ہے، اللہ شاہد ہے اس سے پہلے میری ایسی کیفیت کسی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ جی میں تو تقریباً 14-15 سال سے امامت خطابت کر رہا ہوں، لیکن یہ پرابلم مجھے پچھلے سال اسی مہینے میں غالباً شروع ہے۔ 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یہ جو ہے آپ نے پیر صاحب یہ مجھے کہہ رہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ پڑھو، قُلْ رَبِّ، یہ کچھ میں دیکھ رہا، میرے ذہن کے اندر کچھ ایسا خیال بھی آیا کہ شاید میں بلاوڑے کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر اچانک کہ میں اس طرف ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا کہ میں نے آج رات اس طرح کا خواب دیکھا۔ وہ جو ان کو فیس بک پہ ہم دیکھتے رہتے تھے، آج مجھے یہ ادھر ملے، میں نے کہا میں آپ کو فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پیر صاحب سے آپ مجھے ملائیں، تو بہرحال انہوں نے چلو اللہ نے جو اللہ تعالیٰ نے سبب کیا، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ بھائیوں کو بھی ان کو بھی۔ تو میں کافی سارا میرا جسم جو ہے نا ہلکا ہو گیا، میرا ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ نے ٹھیک کر دیا بس۔ السلام علیکم۔ بس وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی دہلیز کی طرف تم چل پڑو اور شیطان چھوڑ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اتنا عمل کرو گے، کاش ہمیں قبرستان کی طرف زندہ چلا دیا گیا، بس ایک ہی ہدایت کی گئی، سیدھے قبرستان میں چلے جاؤ، ابھی مرے نہیں ہو، زندہ ہی چلے جاؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کافر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے اور مومن ابھی قبرستان ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، بس اللہ والوں کی تم دہلیز پہ چلے جاؤ، وہاں خدا کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے، ان کی دہلیز پہ آنے ہی سے شفا و کرم مل جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہمارے عمل کو خراب کیا جاتا ہے، شفا میں نہیں دیتا، میرا خدا دیتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ سینے میں ہو تو پھر وہ دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا۔ کاش ہم کیا کر لیں گے، کاش کرامت چلی گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ کرامت ہے، لیکن ہم نے کرامت کو چھوڑ کر ہم دنیا داری میں چلے گئے ہیں، دنیا داری میں چلے گئے، اسی لیے 22 سال ہو گئے ہیں دنیا سے لو نہیں لگا رکھے، گنبد خضرا سے عشق لگا بیٹھے ہوئے۔ یہی تاجدار ختم نبوت کا کرم ہوتا ہے۔ اب چھوڑو ان لوگوں کو جو بدگمان ہیں، لفظوں کو کہانی کہاوت، آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے مفتی صاحب اپنے اپنے خطابات میں بیان فرماتے ہیں، اس طرح کلندر نہیں ہوتا، اس طرح درویش نہیں ہوتا۔ میری جان جب تجھے یہ پڑھے گا تجھے پتہ چلے گا خطیب ہوتا کیا ہے۔ لیکن کاش تجھے دیکھنا پڑے گا بلاوڑا شریف کا یہ حسین منظر، اس لیے خدا را ایسی چیزوں سے بچو، ایسی چیزوں سے قناعت کرو، رب سے ڈرو۔ کوئی علم کوئی عمل کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو آمنہ کے لال کی محبت کام آئے گی، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے میں جانتا ہوں، میں پچھلے خطاب میں بھی کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں قرآن میں ہوتا کیا ہے۔ ابھی نہ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ آج سے 2 سال پہلے اگر بلاوڑا شریف کا کوئی نام دیکھتا تو کہتے ہیں یار ایسا ہوتا ہے کہ پھوک مارو 10,000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ شفا ہو جاتی ہے۔ آج خود آگے کہتے ہیں پھوک نہیں لگی، دم نہیں ہوا، میں نے چہرے کو دیکھا، میرا جن چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اسی لیے یہ پیغام ہے، بلے خدا را میں جانتا ہوں آپ کے عقائد کو خراب کر کے خود تو درویش پہ آ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے ہزاروں کتنے لاکھوں لوگ جو بے غرض مر جائے، جن کا تعلق میڈیکل سے کوئی نہیں ہوتا ہے، اور ساری زندگی یہی دے بتاتے رہتے ہو ہاں یہ اللہ کے دروازے پہ جاؤ گے شرک ہو جائے گی، کفر ہو جائے گا۔ اور کون سی شرک ہے، کون سا کفر ہے؟ ہم کہتے ہیں شفا من جانب خدا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیتا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں سجدے کرو، ہم کہتے ہیں تم آؤ میرے رب سے مانگو، ہم بھی رب سے مانگتے ہیں، تم بھی رب سے مانگو، ہم نام خدا لے کر تمہیں بھوک ماریں گے، ربی شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے کسی کا یہاں عقیدے خراب نہیں کیا جاتے اولیاء اللہ کے دہلیزوں پر،
یہاں سے عقیدہ دیا جاتا ہے. وہ کون سا عقیدہ دیا جاتا ہے؟ خدا کا کرم، خدا کی توحید کی بات کی جاتی ہے اور تاجدار ختم نبوت کی بات سمجھائی جاتی ہے. ایمان بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جان بھی ٹھیک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے. وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے. لالا کی حنا بندی دیکھنے کی بات نہیں میں جانتا ہوں اس لیے آئے ہو. رب فرماتا ہے موسم خزاں میں بے جان پتے پیلے ہو جاتے ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے. میں اتنا بڑا رب ہوں کہ میرے حکم کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ کر نہیں سکتا. تو جسے رب بلائے اسے کون روک سکتا ہے؟ آپ کو رب نے ہی بلایا ہے اور میرا رب ہی آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، آپ کے دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. ان میں سے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں. اللہ ان دانوں سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں حکومت خضرا کے سائے تلے بیٹھ کر ایک دوسرے کی محبت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. در درویش پہ بخل نہیں بانٹا جاتا، در درویش پہ محبت بانٹی جاتی ہے، شفائیں بانٹی جاتی ہیں. ہمیں صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسیح فضل سرکار رحمت اللہ علیہ کی یہ تبلیغ ہے، یہ حکم ہے کہ بیٹا یہ یاد رکھو، یہ درویشی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ نام خدا ہے. یہ کسی کی جاگیر کا نام نہیں ہے، یہ نام خدا ہے. اور خدا اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے بے غرض و بے لالچ محبت جو ہوتی ہے اس میں میرا رب شفاعت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے. میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو اب بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف میں دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف میں دے رہے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور دربار علیہ بلاوڑا شی میں صوفیہ مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسیح سرکار کی دہلیز کی زیارت ان کے نصیب میں لکھ کر ان کو بھی شفاعت عطا فرمائے، ان پہ کرم اور مہربانی فرمائے. وہ کہتے ہیں دعا کریں میری ہمت سلامت رہے. یہ چراغ کئی آندھیوں پہ باری ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے. اللہ پاک مہربانی فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہی الفتوں میں زندگی کے کام جو ہیں، ایک مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، انشاءاللہ انہی محبتوں اور انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نئے سال کو جو دنیا داری کا نیا سال ہے، یہ نیا سال ہر خوشی جو ہے وہ حضور کے نام سے شروع ہوتی ہے. انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ 31 تاریخ کو جو ہے وہ پہلا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بریڈ فورڈ میں ہے اور انشاءاللہ 2 جنوری الٹن میں ہے. اور عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 4 تاریخ میں برمنگھم میں ہے. اور زمانے والوں کو یہ بتا دوں گا، خوشیاں نئے سال سے نہیں شروع ہوتی، خوشیاں تاجدار ختم نبوت کی محبت سے شروع ہوتی ہیں. اس لیے بس ایک ہی آواز ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بس آپ آ گئے ہیں اس دہلیز کے اندر، آ گئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بغیر شفا سے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اسی عقیدت، اسی محبت، اسی چاہت کے اندر بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے امت مسلمہ پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا سے قبل کہتے ہیں مرشد کامل اور مرید صادق. بس اگر کوئی مرید صادق دل سے اپنے ساتھ دم والا نہیں، معاشر کی دوستی رکھنا چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ وہ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے مرید ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے یہ عطائے دستگیری. کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ 3 خصوصی دم ہو جائیں جن سے رب شفاعت عطا فرماتا.
اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے. ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائے. دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویل چیئر پہ مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. یا جہاں درد تکلیف ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائیے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. اوپر کیجئے. پیغام پوری دنیا میں دربار الہیہ بلاوڑا شریف سے ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے. ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.